میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارنا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے تعلیم بالغان کا جو سلسلہ چل رہا تھا، سب سے پہلے درس میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اس حدیث میں جو فرمایا گیا کہ ہر مسلمان خواہ مرد ہو یا عورت، ہر کسی پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ تو اس حدیث میں جو فرمایا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا فرض ہر مرد و عورت پر ہے، تو کتنا علم حاصل کرنا فرض ہے؟ کہ ہر کسی کو مکمل عالم بننا ضروری ہے، یا کوئی ایک خاص فکس کوانٹٹی ہے جتنی مقدار میں علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ اس کی پوری تفصیل ہم نے پہلے درس میں سماعت کر لی۔ پھر اس کے بعد دوسرے درس میں ہم نے جو عنوان لیا تھا اور جس پر گفتگو کی تھی، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کیا عقیدے ہر ایک مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا ٹاپک ہمارا جو تھا وہ یہ تھا کہ تمام انبیاء کے بارے میں مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، تمام انبیاء کے بارے میں کیا کیا عقیدے ہونے ضروری ہیں، اور کن عقیدوں کا جاننا اور ماننا ضروری ہے۔ یہ ہمارا تیسرا ٹاپک تھا۔ تو سلسلے تعلیم بالغان کا آج کا چوتھا درس ہمارا خاص ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں جو خاص عقائد جن کا جاننا اور ماننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، ان عقائد سے متعلق آج کا ہمارا ٹاپک اور عنوان ہے۔ ان عقائد کو بیان کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق چند بنیادی چیزوں کا جاننا کتنا ضروری ہے، اس کی طرف میں آپ کو ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے رہنمائی کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے جو معلومات حاصل کرنا ہے، یہ فرض کی حیثیت سے ہے، اور اس کی فرضیت کی حیثیت کیا ہے۔ تو کتابوں میں فرمایا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مر الصبی بالصلاۃ اذا بلغ 7 سنین واذا بلغ 10 سنین فضربوه علیہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کی عمر کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کا، اور جب بچوں کی عمر 10 سال کی ہو جائے اور بچے نماز نہ پڑھے، نماز کو چھوڑے، تو نماز چھوڑنے پر اگر ان کو سزا دینے کی ضرورت ہو تو ان کو مارو بھی۔ اس حدیث کے تحت یہ بات لکھی گئی ہے کہ نماز کا حکم دینا تو ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کا علم اور جس چیز کا سکھانا بچے کو سکھانا ضروری ہے اس کے سرپرست پر، وہ نماز سے پہلے بھی جو فرض ہے، یعنی نماز سے پہلے جس چیز کا سکھانا بچے کو سرپرست پر ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند بنیادی باتوں کا سکھانا نماز سکھانے سے پہلے ضروری ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، آپ نے اعلان نبوت کب فرمایا، آپ کہاں مدفون ہوئے، یہ چند بنیادی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکھانا بچے کو، یہ ایسا فرض ہے کہ اس کی فرضیت نماز سکھانے سے پہلے ہے۔ یعنی نماز سکھانا بعد میں فرض ہوتا ہے، اپنے بچوں کو نبی کے حوالے سے تعلیم دینا پہلے ضروری ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کیا عقیدے خاص طور پر ہونے ضروری ہیں، یہ آج کے ٹاپک میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ پچھلے درس میں جتنے عقائد بیان کیے گئے تھے ان تمام عقائد کا بھی جاننا اور ماننا ضروری ہے، لیکن وہ ایسے عقائد تھے کہ جو تمام انبیاء سے متعلق تھے، تمام انبیاء کے بارے میں ان عقیدے کا جاننا اور ماننا ضروری تھا۔ ان تمام عقیدوں کے ساتھ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو عقیدے ہیں وہ آج میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ یہ چیز کو بیان کرنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام یا پھر کنایتاً آپ کا نام ابھی بار بار آئے گا، اس لیے اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کے سامنے بیان کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ دنیا کا سب سے بڑا کنجوس اور بخیل آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے، وہ سب سے بڑا کنجوس اور بخیل آدمی ہے۔ لہٰذا ابھی جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوران درس آئے گا تو آپ تمامی حضرات کیا ہے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھیں۔ تو سب سے پہلا عقیدہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جاننا اور ماننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کی بعثت خاص کسی ایک قوم کی طرف ہوئی، لیکن ہمارے پیارے نبی حضور احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، جو بھیجے گئے ہیں، یہ کسی ایک خاص قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے، بلکہ آپ کا مبعوث ہونا اور آپ کی بعثت یہ تمام مخلوق، انسان، جن، بلکہ تمام فرشتے، بلکہ تمام حیوانات و جمادات سب کی طرف آپ بھیجے گئے ہیں۔ آپ کا بھیجا جانا کسی ایک قوم کی طرف نہیں ہے۔ جس طرح پچھلے انبیاء خاص کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، اس طرح ہمارے پیارے نبی جب مبعوث کیے گئے ہیں تو آپ کسی خاص قوم کی طرف، خاص عرب والوں کے لیے بھیجے گئے ایسا نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے بھیجے گئے، اور صرف انسان ہی نہیں بلکہ جنوں کے لیے بھی، فرشتوں کے لیے بھی، اور بلکہ صرف جن لوگوں میں اور جن مخلوقات میں جان ہوتی ہے انہی کی طرف نہیں، بلکہ جو جمادات ہیں، جو شجر و حجر ہیں، ان کی طرف بھی جو ہے آپ بھیجے گئے ہیں۔ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ آپ کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجے گئے بلکہ تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس کے حوالے سے قرآن مقدس کی آیت پارہ نمبر 22 سورہ سبا آیت نمبر 28 میں ارشاد فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ ہم نے تمام انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اسی طرح پارہ نمبر 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے نبی آپ فرما دیں کہ اے لوگو، میں اللہ کا رسول بن کر تم تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی خاص قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے بلکہ پورے مخلوق کی طرف جو ہے آپ کی بعثت ہوئی ہے۔ جس طرح انسان کے ذمے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یعنی آپ کی ہر بات کو ماننا فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری اور فرض ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری جس طرح انسانوں پر ضروری ہے، اسی طرح اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے تو وہ حکم چاہے آپ انسان سے کہیں، انسان کے لیے ضروری ہے، جنوں سے کہیں، جنوں کو عمل کرنا ضروری ہے، ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دے تو فرشتوں کو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، بلکہ جمادات و حیوانات کو بھی اگر کوئی حکم دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جمادات و حیوانات کو بھی آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنا کیا ہے؟ فرض اور ضروری ہے۔ اگر آپ اس کے حوالے سے بھی قرآن مقدس میں دیکھیں گے تو اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا کہ آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا فرض ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے، وہ بھی صرف انسانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر آپ کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اسی طرح اطاعت کے حوالے سے پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت و فرما برداری کرو۔ اب تمام مخلوقات اس میں جمادات و حیوانات بھی آتے ہیں، یعنی جو پتھر ہوتے ہیں، شجر و حجر ہوتے ہیں اور جو جانور ہوتے ہیں، ان پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ سیرت طیبہ کا جائزہ لوگے تو آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر کسی پر فرض ہے۔ تو جمادات اگرچہ ان میں حجر جو ہوتے، پتھر ہوتے ہیں، ان میں جان نہیں ہوتی، لیکن نبی کی اطاعت فرض ہے۔ لہٰذا ابو جہل کے سامنے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں میں کنکریاں رکھی تو کیا ہے؟ ہاتھوں میں کنکریوں نے بآواز بلند کیا پڑھا؟ کلمہ پڑھا۔
تو یہ جمادات کی اطاعت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. اسی طرح ایک اونٹ پاگل ہو گیا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی گئی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو اپنے پاس بلایا یا آپ خود اس کے پاس تشریف لے گئے. لوگوں نے محسوس کیا کہ جو ہے جس طرح وہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے اسی طرح کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائے, لیکن اس اونٹ نے کیا کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, بلکہ اپنے اعتبار سے اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مالک کی شکایت کی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کا وہ رویہ اختیار نہ کرنا جو اوروں کے ساتھ اختیار کر رہا تھا, یہ کیا ہے, جانوروں کی بھی اطاعت کا ایک منظر ہے. اسی طرح شجر و حجر, شجر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خود آنا, درخت کا اپنی جڑ کو اکھاڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کا واقعہ بھی کتاب میں مذکور ہے. تو یہ بھی کیا ہے, در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک منظر ہے جو جمادات کی طرف سے دیکھنے کو ملتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری یہ تمام لوگوں پر ضروری ہے. تمام لوگوں کا مطلب کیا, تمام مخلوقات پر ضروری ہے. اگر کوئی بندہ نماز میں بھی کھڑا ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں تو نماز چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا کیا ہے, ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کی اطاعت و فرما برداری فرض اور واجب ہے. یہ ہمارا دوسرا عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تھا. اب ایک عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ و انس و جن و حور و غلمان و حیوانات و جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں, اور خاص مسلمانوں کے لیے تو آپ رحمت ہے ہی, رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کی ذات. اور یہ عقیدہ ہمارا ہے. اس کی اصل قرآن مقدس میں کہاں ملتی ہے کہ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں؟ اس کے حوالے سے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا گیا, پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 160, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ اے محبوب ہم نے تمام عالمین کے لیے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات بلکہ تمام عالمین کے لیے کیا ہے, رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور آپ کی خصوصی رحمت کی توجہ مسلمانوں پر کیا ہے, خصوصیت کے ساتھ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ ہمارا تیسرا عقیدہ ہے. چوتھا عقیدہ جو ہمارے آج کے درس کا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا. وہ عقیدہ یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور نہ آپ کے بعد کسی نبی کا آنا پاسبل ہے, کسی نبی کا آنا ممکن بھی نہیں ہے. قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے, تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام قیامت سے پہلے تشریف لانا دنیا میں, تو آپ کا تشریف لانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو کوئی اثر نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا تشریف لانا کوئی نبی نئے نبی کی حیثیت سے نہیں ہے, بلکہ آپ پہلے ہی آ چکے ہیں. اللہ نے آپ کو کیا ہے, موت عطا نہیں فرمائی اب تک, بلکہ کیا ہے, آپ کو آسمان پر یوں ہی اٹھا لیا گیا تھا. اس کے بارے میں قرآن مقدس میں ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ, کہ نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہ سولی پر چڑھایا گیا, بلکہ جو آپ کو قتل کیا کرنے کے لیے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, ان کو کیا ہے, شبہ ہوا تھا, مطلب ان کو شبہ ہوا تھا, ایک آپ کی شکل و صورت میں کسی اور کو رکھا گیا تھا وہاں پر. اللہ فرماتا ہے وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی جانب اٹھا لیا. اب بھی چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں, اور آپ کیا ہیں, قیامت سے پہلے جب دجال نکلے گا تو دجال کو قتل کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں گے, اور جب تشریف لائیں گے وہ وقت ہوگا فجر کی نماز کھڑی ہوتی ہوگی, جماعت کھڑی ہوتی ہوگی. جامع مسجد جو دمشق کی ہے, دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سمت میں جو مینارہ ہے, اس مینارے پر آپ جو ہے نازل ہوں گے. کس وقت؟ فجر کی جماعت جب کھڑی ہوگی اس وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ امامت کے لیے آگے کھڑے ہوں گے. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جب دیکھیں گے تو حضرت امام مہدی پیچھے ہو جائیں گے اور آپ سے عرض کریں گے کہ آپ امامت کریں. لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے, حضرت امام مہدی کو آگے بڑھائیں گے, اور نماز جو ہے فجر کی کون پڑھائیں گے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت امامت فرمائیں گے.
تو کہہ یہ رہا تھا میں کہ حضرت عیسیٰ کا تشریف لانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو کوئی اثر نہیں دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال کیا ہے؟ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہے. عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ آنے والا ہے، نہ کوئی دوسرے نبی کا آنا کیا ہے؟ پاسبل ہے. یعنی اللہ عز و جل نے نبوت کا سلسلہ یہ کس پر ختم کر دیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا. یعنی اب کسی کو نبوت نہیں ملنے والی اور نہ کوئی نبی بن کر کیا ہے؟ تشریف لائے گا. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے، نہیں آ سکتا تھا، اور نہ ہے کوئی جو ہے آپ کے زمانے کے بعد قیامت تک کے کوئی دوسرا نیا نبی آ سکتا ہے. اب جو عقیدہ رکھے اس طرح کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت مل سکتی ہے یا کوئی دوسرا نیا نبی آ سکتا ہے، ایسا عقیدہ اگر کوئی رکھے، جیسے قادیانی رکھتے ہیں، قادیانی جس طرح عقیدہ رکھتے ہیں، قادیانی ایک فرقہ ہے، جس طرح وہابی ایک فرقہ ہے، اہل حدیث دیوبندی چکڑالوی اور رافضی تفضیلی یہ جتنے بھی فرقے ہیں، تو اسی طرح ایک فرقہ کیا ہے؟ قادیانی بھی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرتا. تو قادیانی ختم نبوت کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے کیا ہے؟ وہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہیں وہ. ٹھیک ہے. تو اگر ایسا کوئی عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے رکھتا ہے کہ آپ آخری نبی ہے لیکن آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے، پاسبلٹی بتائے، یہ کہے کہ آئے گا تو نہیں لیکن آ سکتا ہے، کوئی یہ بھی کہے تو بھی کافر ہو جائے گا. تو ہمارا حتمی عقیدہ کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کے زمانے میں کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ آپ کے زمانے کے بعد قیامت تک کے کوئی دوسرا نیا نبی نہ آئے گا، نہ آنا پاسبل ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے حوالے سے کہ آپ آخری نبی ہیں، قرآن مقدس میں اس کی آیت بھی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے حوالے سے فرمایا بھی. اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ ما كان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تم مردوں میں سے کسی کے محمد باپ نہیں ہیں. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سب سے آخری نبی ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو ظاہر کرنے والی یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر کے ابھی بتائی. تو ہمارا آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے حوالے سے عقیدہ کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ حضور کے زمانے کے بعد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو نبوت مل سکتی ہے یا ملنا جائز ہے، تو کیا ہے؟ ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا ہوگا؟ کافر ہوگا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. پھر ایک عقیدہ ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمیع مخلوقات الہی ہیں، کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے، اور ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات بھی ملے ہیں جن میں کسی کا حصہ نہیں ہے. یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے. کیا؟ پہلا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے افضل مخلوقات ہیں. سب سے بڑا مقام و مرتبہ اللہ کی مخلوقات میں کس کا ہے؟ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ سب سے افضل و اعلیٰ ہے. اس کے علاوہ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ تمام لوگوں کو جو فضائل و کمالات دیے گئے ہیں، تمام انبیاء کو جو فضائل و کمالات دیے گئے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا دیا گیا، ید بیضا کی دی گئی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مردے جلانے اور کوڑ اور برس کی بیماری کو اچھا کرنے کا معجزہ دیا گیا،
اور اس کے علاوہ بے شمار انبیاء کو بہت سارے معجزے دیے گئے، بہت سارے فضائل و کمالات دیے گئے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام لوگوں کو جتنے فضائل و کمالات دیے گئے ہیں وہ تمام فضائل و کمالات تو ہمارے نبی کو حاصل ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام فضائل و کمالات کے علاوہ بے شمار ایسے بھی خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ایسے فضائل عطا فرمائے ہیں کہ جو فضائل صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، ان میں کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ اس لیے کہنے والے نے یہ کہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچیں خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، یعنی حسن یوسف علیہ السلام کا حسن، ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے بغل میں ہاتھ ڈالا کرتے تو ہاتھ جو ہے روشن ہوا کرتا تھا، ید بیضا، دم عیسیٰ داری، یعنی دم عیسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلانے کا جو معجزہ ہے وہ، حسن یوسف ید بیضا دم عیسیٰ داری، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یوسف جیسا بلکہ یوسف سے اعلیٰ حسن دیا گیا، ید بیضا بھی آپ کو دیا گیا، اور دم عیسیٰ کی جو معجزہ ہے وہ بھی آپ کو دیا گیا۔ فرمایا گیا آنچے خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، کہ تمام انبیاء مل کر جو فضائل و کمالات رکھتے ہیں وہ تمام کیا ہے، اکٹھے کس میں جمع کیے گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کیے گئے ہیں۔ اور نہ صرف یہ فضائل و کمالات بلکہ کیا ہے، ان تمام فضائل و کمالات کے علاوہ بے شمار ایسے فضائل کہ جو دیگر انبیاء کو، دیگر مخلوقات کو نہیں دیے گئے، خاص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک عقیدہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ اوروں کو جو کچھ ملا ہے، دوسروں کو جو کچھ ملا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے، طفیل میں ملا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل نہیں، آپ کے دستے اقدس سے ملا ہے، آپ کے ہاتھوں سے ملا ہے، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ یعنی اگر کسی چیز کو ہم اچھا کہہ رہے ہیں تو اچھائی کو ہم اچھا بھی اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پائی جا رہی ہے، یعنی اچھائی کو بھی کمال اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ اس کو تعلق کس سے ہے، نبی کی ذات سے ہے، تو کمال کو بھی کمالیت حاصل ہے اس لیے کہ اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال و کامل و مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بھی خوبیاں پائی جا رہی ہیں ان خوبیوں کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل نہیں ہے، بلکہ ان خوبیوں کو یہ کمال حاصل ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جا رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں، خوبیوں کی کمال کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل و اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ وہ خوبیوں کو کمال حاصل ہے نبی کی ذات سے منسلک ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے۔ اس کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف میں بھی ارشاد فرمایا گیا ہے تفصیلاً، اور اسی طرح امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کے حوالے سے مکمل ایک بحث کے طور پر تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے حوالے سے اس کے علاوہ ہمارا ایک عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی ہونا چاہیے کہ محال ہے کہ کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو۔ جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے، گمراہ ہے یا کافر ہے۔ یعنی کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بے مثل و مثال پیدا فرمایا ہے، آپ کو جتنی صفتیں عطا فرمائی ہیں ان تمام صفتوں میں بھی جو ہے کسی دوسرے کو یکساں ماننا یا مثل بتانا، یہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خاص مسئلے میں مثل بتانے کی وجہ سے آدمی کافر ہو سکتا ہے، یا پھر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی خاص مسئلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل بتانے کی وجہ سے کیا ہے، بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اوپری طور پر ایک مسئلہ آپ صرف سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مثل نہیں ہو سکتا، اللہ رب العزت نے آپ کو بے مثل و مثال پیدا فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک عقیدہ یہ بھی جاننا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے
مرتبہ محبوبیت کبرا سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جویائے رضائے مولا ہے اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے یہ محبوبیت کبرا کا مقام عطا فرمایا ہے. محبوبیت کبرا کا مقام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے. یہ خاص مقام و مرتبہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اور یہ مقام و مرتبہ نبی کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے, کسی اور کو نہیں دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات یہ چاہتی ہے کہ اللہ رب العزت کی خوشنودی ہم کو حاصل ہو, اللہ کی رضا ہم کو حاصل ہو. لیکن اللہ رب العزت نے جو مقام و مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے محبوبیت کبرا کا, تو محبوبیت کبرا کے مقام کو عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام مخلوقات اللہ کی رضا چاہتی ہیں اور خود اللہ رب العزت جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیا ہے طلب فرماتا ہے. رضا اللہ رب العزت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی چاہتا ہے. اس کے حوالے سے قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں گواہ ہیں, شاہد ہیں. ایک آیت اللہ رب العزت نے 30ویں پارے میں سورہ ضحیٰ میں آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کر دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو نبی کو راضی کرنا, نبی کی رضا کا طلب کرنا, یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے اور اسی چاہت کو کیا ہے, اسی ارادے کو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کی اس آیت سے ظاہر فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اسی طرح ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز پڑھ رہے تھے اور بار بار آپ کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ قبلہ جو ہے بیت المقدس کی جگہ کعبے کو بنا دیا جائے. یعنی پہلے جو قبلے اول تھا وہ بیت المقدس تھا اور کعبہ بعد میں بنایا گیا قبلے کی حیثیت سے. تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے, آپ کے دل میں خیال آیا کہ قبلہ کیا ہونا چاہیے, کعبہ ہونا چاہیے. آپ کو کعبے سے ایک الگ محبت تھی تو آپ کے دل میں خیال آیا, اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس کو بھی بیان فرمایا کیا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ ہم دیکھ رہے ہیں آسمان کی جانب آپ کا منہ پھیرنا. یعنی آپ جو بار بار آسمان کی طرف آپ اپنا منہ پھیر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ ہم ضرور آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے کہ جس قبلے کی طرف آپ کی خوشی ہے. تو یہ تمام آیتیں بتاتی ہیں کہ تمام مخلوقات اللہ کی رضا چاہتی ہیں اور اللہ کس کی رضا چاہتا ہے, ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے اس کو شعر میں بھی بیان فرمایا اس عقیدے کو, کیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس کے علاوہ ایک عقیدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاص فضائل عطا کیے گئے ہیں ان خاص فضائل میں کیا ہے, ایک خاص جو خصوصیت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے وہ معراج کا واقعہ ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے لے کر کیا ہے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش, بلکہ عرش کے اوپر رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں جسم کے ساتھ آپ تشریف لے گئے اور اللہ رب العزت کا وہ قرب خاص آپ کو حاصل ہوا کہ وہ قرب خاص نہ کسی انسان کو ملا, نہ کسی فرشتے کو ملا, نہ کبھی ملا ہے, نہ کبھی کسی کو کیا ہے ملے گا. وہ قرب خاص اللہ رب العزت نے معراج کی شکل میں جسمانیت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف سیر کی معراج کی شب, بلکہ کیا ہے آپ نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا اور بغیر واسطے کے ڈائریکٹلی اللہ رب العزت کا کیا ہے کلام بھی سنا اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا. یعنی آسمانات و زمین اور فرشتوں کی دنیا تمام جو ہے ملکوت السماوات والارض جس کو کہا جاتا ہے, یہ تمام عالمین کا مشاہدہ تفصیلاً
ڈیٹیل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے تھوڑے حصے میں ملاحظہ فرمایا۔ اب جو معراج کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے عقیدہ بیان کیا کہ یہ خاص خصوصیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، تو اس کے حوالے سے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سورہ اسراء، جس کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، جس سورہ کو، اس میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو لے گئی راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، تاکہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے کیا ہے اپنی نشانیوں کو دکھا سکیں۔ تو یہ کیا ہے، معراج کا واقعہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اور جو معراج کے شب میں جو واقعات پیش ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کا اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیدار فرمایا، اس کے حوالے سے بھی سورہ نجم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى۔ یہ ساری آیتیں اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابھی جو میں نے یہ عقیدہ بیان کیا گیا، یہ عقیدوں کا تعلق کہاں سے ہے؟ قرآن مقدس کی ان آیتوں سے ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک عقیدہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ تمام مخلوق چاہے اولین ہو کہ آخرین ہو، یعنی پہلے کے ہو یا بعد کے ہو، یہ تمام کے تمام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ہے نیاز مند ہیں، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی، ٹھیک ہے۔ پھر عقیدہ ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے، اور اللہ عز و جل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، اور یہ شفاعت کبریٰ مومن کافر مطیع عاصی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سخت جاں گزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے، اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین، موافقین و مخالفین، مومنین و کافرین سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے، اور اسی کا نام مقام محمود ہے۔ یہ پورا عقیدہ جو میں نے آپ کو مینوان پڑھ کر دکھایا، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس عقیدے پر ہمارا آج کا درس بند ہوگا، ختم ہوگا، اور اسی ٹاپک کا دوسرا حصہ ہم جو ہے اگلے درس میں کور کریں گے۔ تو آج جو میں آپ کو ابھی اخیر میں یہ عقیدہ جو لمبا چوڑا میں نے پڑھ کر سنایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی، قیامت آنے کی صورت یہ ہوگی کہ حضرت اسرافیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جائے گا کہ سور پھونکا جائے۔ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے تو سور سے آواز نکلے گی، اور وہ آواز شروع میں بہت دھیمی آواز ہوگی، کم ہوگی، نرم آواز ہوگی، اور آہستہ آہستہ بڑھتی جائے گی وہ آواز۔ جب وہ آواز بڑھتی جائے گی، اس کی آواز کو سن کر لوگ بے ہوش ہوں گے، اور بے ہوش ہو کر گر پڑ جائیں گے، اور کیا ہے مر جائیں گے، اور ساتھ ہی لوگوں کے ختم ہونے کے ساتھ پوری دنیا، تمام مخلوقات بھی ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ خود حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی ختم ہو جائیں گے، اور سور جو ہوگی جس کے پھونکنے سے قیامت آئے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی، اور باقی کون رہے گا؟ صرف اللہ کی ذات اور اللہ کی صفتیں باقی رہیں گی، اور تمام چیزیں، تمام مخلوقات کیا ہے فنا ہو جائے گی۔ پھر جب اللہ رب العزت چاہے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو بھی پیدا فرمائے گا، پھر حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ سور پھونکا جائے۔ پھر جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو سور پھونکنے کے ساتھ ہی کیا ہے تمام لوگ زندہ ہو جائیں گے، تمام دنیا جیسی تھی ویسی جو ہے تمام چیزیں پیدا ہو جائے گی، لوگ اپنے قبروں سے اٹھنے لگیں گے، اور میدان محشر میں سبوں کو جمع کر دیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ اب میدان محشر میں جب سبوں کو جمع کیا جائے گا، سورج جو آج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، چند فاصلے پر، چند میل فاصلے پر، بلکہ 1 یا 2 میل فاصلے فرمایا گیا ہے، غالباً 1 ہی میل کے فاصلے پر کیا ہے سورج ہوگا۔
حرارت تپش ایسی ہوگی کہ لوگ اس سورج کی حرارت و تپش کی وجہ سے لوگوں کے بھیجے کھولتے اور پگھلتے ہوں گے، اور حالت ایسی ہوں گی کہ پسینہ اس قدر زیادہ ہوگا کہ کچھ لوگوں کے ٹخنوں تک ہوگا، تو کسی کے گھٹنے تک ہوگا، کسی کے جو ہے کندھوں تک، تو کسی کے گردن تک، تو کوئی جو ہے باقاعدہ پسینے میں ناک تک بھی ڈوبا ہوگا، اور پسینہ اتنا بدبودار ہوگا کہ ناقابل برداشت ہوگا، اور اتنا بھیانک ماحول ہوگا میدان محشر کا کہ لوگ جو ہے یہ تمنا کریں گے کہ کسی طرح جو ہے اس عذاب سے ہم کو چھٹکار دیا جائے اور ہمارا حساب و کتاب جلدی لیا جائے اور ہمیں بھلے جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن جو ہے میدان محشر کے اس عذاب سے ہم کو بچا لیا جائے۔ لیکن میدان محشر کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا، اور آدھا دن جو ہوگا وہ یوں ہی گزر جائے گا انتظار میں۔ آدھا دن کا مطلب کیا؟ 25,000 سال یوں ہی گزر جائیں گے لوگوں کے انتظار میں کہ کب ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ میدان محشر میں یوں ہی لوگ کیا ہے کھڑے انتظار کرتے رہیں گے۔ دھوپ کا عالم یہ ہوگا، سورج اتنے قریب ہوگا، زمین جو ہے پیتل کی یا لوہے کی فرمایا گیا اس طرح ہوگی، یہ الگ سے عذاب ہوگا۔ اتنے سخت قسم کے عذاب جو ہے میدان محشر میں ہوں گے، اور لوگوں کا آدھا دن میدان محشر کا جو 50,000 سال کا دن ہوگا وہ دن آدھا دن اسی طرح گزر جائے گا، لیکن کیا ہے کسی کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ لوگ در بدر اس کے بعد جو ہے پھریں گے، کسی طرح جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش بن کر ہمارا کھڑا ہو جائے۔ تمام انبیاء کے پاس جایا جائے گا، لیکن کوئی نبی کسی کی سفارش نہیں کریں گے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سب لوگ جائیں گے اور سفارش کریں گے شفاعت کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، کہ میں شفاعت کے لیے ہوں۔ تو پھر فرمایا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سجدہ کریں گے۔ جب سجدہ کریں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ یا محمد ارفع راسک، کہ اے محمد اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، سل تعطا، کہ آپ مانگیے کیا مانگتے ہیں آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع، اور آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی جس کے بھی حق میں آپ کریں گے۔ تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت فرمائیں گے، اور جس شفاعت کے ذریعے تمام میدان محشر میں جمع ہونے والے چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، مخالفین ہو، موافقین ہو، اولین ہو، آخرین ہو، سب کے سب میدان محشر کے عذاب سے کیا ہے چھٹکارا پائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفاعت سے۔ اور اسی شفاعت کو کیا کہا گیا ہے؟ شفاعت کبریٰ کہا گیا ہے۔ اور اس شفاعت کے حوالے سے فرمایا گیا کہ جب یہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور یہیں سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا، تو جب یہ شفاعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کے تمام لوگ تعریف کریں گے۔ تمام لوگ جو آپ پر ایمان لے کر آئے تھے وہ بھی، اور جو آپ کے مخالفین تھے وہ بھی، تمام اولین و آخرین، تمام موافقین و مخالفین، تمام مومنین و کافرین، سب کے سب آپ کی تعریف کریں گے۔ اور اسی تعریف کرنے کو کیا کہا گیا ہے؟ مقام محمود، یعنی جو آپ کو مقام محمود ادا کیا جانے والا ہے وہ یہی شفاعت کبریٰ کہ ہونے کے بعد جب سب لوگ آپ کی تعریف کریں گے تو اسی مقام کو کیا کہا گیا ہے؟ مقام محمود کہا گیا ہے۔ اور اسی کا ذکر کیا ہے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کہ قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کیا ہے جلوہ افروز فرمائے گا۔ تو یہ یہاں تک کا جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یہ ہمارے ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے اس کا پہلا حصہ ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی کا دوسرا حصہ اور اس ٹاپک کو مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے تمام مؤمنین پر جتنا علم حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اتنا علم حاصل کرنے کے لیے کم از کم وقت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔